اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القاهرون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. وقر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما بقية الله روحي وأرواح العالمين جناب محمد الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحب مجلس ولی عصر اللہ تعالی فرج و شریف امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کی قبولیت عزاداران سید الشہداء کی حفاظت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج کی یہ رات شب عاشور کے نام سے یاد کی جاتی ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام مہمان ہیں آج کی رات. اس سے پہلے کہ میں مسائل پڑھوں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت سے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کی یہ رات عبادت کی رات ہے. آج کی یہ رات دعا کی رات ہے. آج کی یہ رات استغفار کی رات ہے. آج کی یہ رات تلاوت قرآن کی رات ہے. امام حسین علیہ السلام جو وارث انبیاء ہیں، اگر آپ ہر نبی کی عبادت کو اٹھا کر دیکھیں اور اس عبادت کا امام حسین علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ ذرا ملانا شروع کریں تو سارے انبیاء کی عبادتوں کو ایک طرف رکھیں اور حسین کی ساری عبادت نہیں، حسین ابن علی کی
عبادتوں کی آخری سجدے کو رکھیں سامنے تو سجدہ حسین سارے انبیاء کی عبادتوں سے افضل پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر، اس لیے کہ ابا عبداللہ حسین نے کربلا میں اس رات کو کس طرح طلب کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج کی رات ابن سعد اور حرمل لعنت اللہ علیہما ان کا یہ پروگرام تھا، سنیے گا، کہ آج کی رات یعنی آج کا دن جو گزرا ہے، اس دن میں امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دے۔ چاہتے یہ تھے کہ حسین کو آج قتل کیا جائے، شہداء اور اصحاب کو آج قتل کیا جائے تاکہ مسئلہ صاف ہو۔ امام حسین علیہ السلام کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ دشمن کیا کرنا چاہتا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے عزیزان محترم۔ تو حضرت ابا عبداللہ نے باب الحوائج ابو الفضل عباس کو بھیجا، فرمایا اے عباس تم جاؤ ابن سعد کے پاس، پوچھو کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہیں۔ ابو الفضل عباس آئے، پوچھا کہ کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ تو ابن سعد نے کہا آج ہم کام ختم کرنا چاہتے ہیں، یا تو حسین کو کہو بیعت کریں، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ہمیں حکم ہے کہ سر قلم کر کے حسین کا سر یزید کو بھیجا جائے۔ عباس یہ میسج لے کر حسین کی خدمت میں آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا عباس جاؤ، دوبارہ جاؤ اور حجت کو تمام کرو۔ کیا کرو مولا؟ کہ جاؤ انہیں کہو ایک رات ٹھہر جائے، ایک رات ٹھہر جائیں، ایک رات ویٹ کریں، ایک رات مجھے مہلت دیں، اور پھر کل معرکہ کر لیں گے، کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مولا کیوں ایک رات آپ کو دی جائے؟ سنیے گا میرے دوستو، اس رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ ابا عبداللہ جو پوری دنیا کو دینے والا ہے، ہر انسان ان سے مانگتا ہے۔ آج حسین سوال کر رہے ہیں کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو، سوال نہ کرنے والا ساری دنیا جس کے پاس سوال کرے، وہ حسین اگر کسی کے پاس سوال کرے اور مہلت مانگے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی اہمیت والی چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، شاید ہم نہ سمجھے ہو آج تک۔ اور میں چاہتا ہوں سمجھاؤں آپ کو تاکہ آپ بھی اس عمل کو سمجھ سکیں کہ آج رات ہے کیا۔ حسین میرے مولا آپ کے عاشق یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ رات مہلت کیوں مانگی؟ تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مہلت اس لیے مانگی کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، سنیے، مہلت مانگی ہے اس لیے، فرق نہیں کرتا حسین کے لیے کہ آج صبح لڑائی ہوتی ہے اور شام تک، یا کل عاشورہ کے دن لڑائی ہو،
چونکہ حسین نے بیعت نہیں کرنی تھی، حسین نے ظالم کے سامنے نہیں جھکنا تھا، جو کل ہونا تھا وہی آج ہونا تھا جو کل ہوگا، لیکن حسین اپنے اس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ ابن زیاد کو کہو حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ آج رات کو چھوڑ دو، کل لڑ لیں گے، آج میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو جملہ حسین نے فرمایا، اس جملے پر غور فرمائیے عزیزان محترم۔ ابا عبداللہ حسین نے فرمایا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حسین کو اللہ کی عبادت سے کتنی محبت ہے۔ میسج لیجیے، 9 راتوں کے میسج آج دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دشمن بھی جانتا ہے اور میرا پروردگار بھی جانتا ہے کہ حسین اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک اول نماز فرمایا، نماز، دوسرا فرمایا تلاوت قرآن کریم، اور اس کے بعد فرمایا استغفار، اور پھر فرمایا دعا۔ یہ 4 کام حسین آج کی رات کرنا چاہتے ہیں۔ 4 کام حسین رات کی کرنا چاہتے ہیں عزیزان محترم۔ ابا عبداللہ حسین ابن علی نے آج کی رات طلب کی ہے، مہلت مانگی ہے، فقط و فقط نماز، قرآن، استغفار اور دعا کے لیے۔ مجھے اس چیز کا احساس ہے، لیکن ظاہر شب عاشور ہے، اب ابا عبداللہ ہی مدد کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ مجھے احساس ہے کہ میرے کچھ بچوں کے ایگزام ہے کل، عاشورہ کے دن بھی انہوں نے اسکول میں جا کر ایگزامیشن کرنا ہے، لیکن اب میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ شب عاشور تو نہیں کہہ سکتے کہ جا کے سو جاؤ، وہی ابا عبداللہ مدد کریں گے انشاءاللہ العزیز الحکیم، جن کے دن جا کر ایگزام کریں گے۔ عزیزان محترم، اگر آج حسین عبادت کر رہے ہیں اور آج اصحاب حسین عبادت کر رہے ہیں، آج اولاد حسین عبادت کر رہے ہیں، آج 4 سال کی سکینہ عبادت کر رہی ہے، آج زینب کبریٰ مصلی پر ہیں، ام کلثوم، ام رباب، ام لیلہ مصلی پر ہیں، ام فروہ مصلی عبادت پر ہیں، اصحاب امام حسین عبادت کر رہے ہیں، تو عزیز و حسین کا ماننے والا شب عاشور بستر پہ جا کر سوتا نہیں ہے، بلکہ حسین کا تابع بن کر حسین کے مشن پہ چل کے ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ رات سونے کی نہیں ہے، واللہ سونے کی رات نہیں ہے۔ سونے کی رات بہت ساری مل جائیں گی ہمیں، لیکن سال میں یہ رات سونے کی نہیں۔ اگر ہم عاشق حسین ہیں کہ ہیں اور ہم نے عشق حسین کا ثبوت دیا الحمدللہ رب العالمین، گناہ گار ہیں لیکن مولا تیرے عشق کا ثبوت دیا ہم نے، سب چیزیں اپنی جگہ پر عزیزان محترم۔ اگر ہم اپنے آپ کو حسین کے نزدیک کرنا چاہتے ہیں تو آج رات عبادت کی رات ہے، آج رات استغفار کی رات ہے، اور ہمیں ابا عبداللہ کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ روایت میں ہے میرے دوستوں، آج کی رات جو عبادت ہو رہی ہے، اس طرح تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، سنیے گا، اس طرح اصحاب کے خیموں سے، اہل بیت کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ فرماتے جیسے شہد کی مکھی نہیں ہوتی، جب شہد کی مکھیاں ایک جگہ جمع ہو اور پھر وہ جو آواز نکالتی ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو تو روایت میں ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی آرام آرام نرم آواز ہوتی ہے، یہ بھی آواز ہوتی ہے
اس طرح اہل بیت کے خیموں میں، اصحاب کے خیموں میں اللہ اکبر کی آواز تھی، سبحان ربی العظیم و بحمد آواز تھی، سبحان ربی العالی و بحمد آواز تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آواز تھی، اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ آواز تھی، لا الہ الا اللہ استغفار، سجدے طولانی کربلا میں آج ہوئے ہیں عزیزان محترم۔ کتنی پیاری رات ہے، پیاری رات یہ کہ حسین کے تابع بننا، حسین کے مشن پہ چلنا۔ حسین نے سارے انبیاء کو جمع کیا، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے، جب حسین عبادت کر رہے تھے نا، جب حسین عبادت کر رہے تھے، ہر نبی دیکھ کے گزر گیا کہ ایسا سجدہ ہم سے نہیں ہوتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک گزرے، سب نے کہا ایسا سجدہ ہم نہیں کر سکتے جو حسین نے عصر عاشور کیا ہے، نہیں کر سکے کوئی اختیار۔ کل پڑھوں گا بھی روک دیا میں نے۔ تو شیعوں، حسین کے ماننے والوں، ہمیں اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کرنا ہے۔ آج زیادہ فضائل نہیں پڑھتے، آج عبادت کی رات ہے، تو یہ جملے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں 3 کاموں کے لیے شاید حسین نے یہ رات مانگی۔ خود جو حسین نے فرمایا وہ حقیقت ہے سب سے پہلے عبادت کے لیے۔ بعض کہتے ہیں حسین نے کسی کو اور مہلت دینی تھی، کسی اور کو موقع دینا تھا، ابھی سوچ لے۔ حسین کو پتا تھا کسی نے آنا ہے، اگر آج لڑائی ہو جاتی تو اس کو موقع نہ ملتا۔ حسین عبادت بھی کرنا چاہتے تھے، حور کو موقع بھی دینا چاہتے تھے، حور سوچ ابھی موقع ہے میرے پاس آنے کا۔ اور نمبر 3 اپنے اصحاب کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ بابا سنیے، خدا سنیے، امتحان لینا چاہتے تھے۔ شب عاشور عبادتوں کے بعد تمام اصحاب کو جمع کیا حسین نے اپنے خیمے میں، اور کہا صحابیوں میرے باوفا ساتھی، چونکہ حسین نے فرمایا جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، کسی کو نہیں ملے جیسے باوفا ساتھی مجھے ملے، اور اب بھی ہے۔ رات کو حسین علیہ السلام نے سب کو جمع کیا کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، کہ کل مجھے ماریں گے، مجھے شہید کریں گے، دیکھو میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ تو حسین نے کہا شاید کسی کو جانا ہو، شرما رہا ہو، میں دیا بنا بجھا دیتا ہوں، میں لائٹ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا کر دیتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ عزیزوں تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ دیا روشن کیا، سارے کے سارے تلواریں کھول کر اپنے سر پہ رکھے ہوئے تھے۔ حسین کیا فرما رہے ہیں میرے مولا، اگر آپ کو ہماری وفا پہ شک ہے تو ابھی حکم دیں، ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدم پہ پھینک دیں گے۔ مولا مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں مولا، آپ نے میرا راستہ دکھایا، مولا یہاں تک آپ لے آئے، اب شہادت کا موقع ہے، اب کامیابی کا ٹائم ہے، اب آپ کے ساتھ جنت میں جانے کا وقت آیا، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے چلے جاؤ۔ مولا کہاں چلے جائیں، ہم نہیں جاتے مولا، ہم آپ کے ساتھ ہیں مولا، جب تک ہم موجود ہیں آپ پر کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ حسین ایسے ساتھی عزیزان، ایسی عبادتیں، ہم بھی عبادت گزار بنے، سبق سیکھیں کربلا سے۔ اور آج کے اعمال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر مسائل پہ چلیں۔ آج کی رات ماتم کی ہے، ماتم بھی کیجیے، ویسے آپ رات جاگنے کی ہے عزیزان محترم، جاگنے کی رات ہو تو پھر انشاءاللہ العزیز الحکیم بہتر یہی ہے کہ شب عاشور کو ماتم کیا جائے، سب یہیں پر رہیں، اور ماتم کے بعد جو اعمال بتا رہا ہوں وہ یہاں کریں، گھر کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ماتم تک رہنا چاہیے، اور سب کو ماتم الحمدللہ روزانہ آپ کرتے ہیں، اس کا اجر آج شاید مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ آج جو آپ نے عزاداری کی ہے نا، جو ماتم داری کی ہے رحمت خدا کے نیچے، اس کا اجر شاید مجھے اور آپ کو ابھی نہ پتہ چلے، لیکن کل مرنے کے بعد قبر کی پہلی رات فاطمہ زہرا جب وہ کاغذ لے کر آئیں گی نا، جس میں آپ سب کے ماتمیوں کے نام ہوں گے، جس نے فاطمہ کے بیٹی کو ماتم میں یاد کیا، جب ان کے نام ہوں گے نا، اس وقت فاطمہ آ کے آپ کو خوشخبری دیں گے قبر میں کہ تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر آئی ہو، تب پتہ چلے گا
حسین کا ماتم ہوتا کیا ہے تب پتا چلتا، ابھی تو غافل ہے۔ آج کے اعمال وفات الجنان میں آپ دیکھیے گا اور بہت سارے اعمال ہوں گے، لیکن میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں اگر یہ بھی کر لیں تو بھی الحمدللہ ثواب میں آپ کو حصہ مل جائے گا۔ تو استغفار اور دعا جتنی بھی ہو سکے، قرآن کی تلاوت ضرور کیجیے کہ حسین ابن علی نے آج کی رات قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے تابع رہنا ہے، امام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، دو کام ضرور کیجئے جو نماز بتا رہا ہوں پڑھیے، قرآن مجید کا کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے گی، پھر استغفار اور توبہ جس نے جتنا کرنا وہ اپنی جگہ پر۔ 4 رکعت نماز ہے آج کی، 4 رکعت نماز، نیت شب عاشور قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز شب عاشور قربتاً اللہ، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز شب عاشور قربتاً اللہ۔ ہر رکعت میں، ایوری رکعت، ہر رکعت میں پہلی دوسری تیسری چوتھی، لیکن 2 رکعت کر کے ختم کرنی ہے۔ سورہ الحمد کے بعد آفٹر سورہ الحمد 50 سورہ قل هو اللہ احد، آفٹر سورہ الحمد 15 سورہ اخلاص قل هو اللہ، فرسٹ رکعت میں بھی، سیکنڈ رکعت میں بھی، تھرڈ رکعت میں بھی، 4 رکعت میں بھی۔ یہ 4 رکعتوں 4 نمازیں، 2 نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی ایک سورہ، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، رحمان، جو بھی ایک سورہ ہو اسے پڑھ لیجئے، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، دعا کر لیں، بس انشاءاللہ العزیز الحکیم شب عاشور کی عبادت ہو جائے گی۔ پھر کل جو اعمال اور جو پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ چلے، امید ہے خدا مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اب ہوتا کیا اگر آپ یہاں سے گھر جائیں تو ممکن ہے انسان تھکا ہوا بستر پہ جائے تھوڑا آرام کروں تو پھر یہ نہ پڑھ سکے، آنکھ سے نیند آ جائے، بہتر یہی ہے ماتم کے بعد اگر یہیں پر اعمال آپ کرنے کے بعد یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، یہاں پر آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا کام ہے، تو انشاءاللہ العزیز الحکیم عبادت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک سالات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب کے لیے دعا کیجیے، خاص امام زمانہ کے لیے دعا کیجیے، امام کے ظہور کی دعا کی آج رات ہے، اپنے مولا کے ظہور کی دعا کریں۔ امام زمانہ کب آئیں گے مولا؟ این الطالب بدم المقتول کربلا، اے کربلا کے شہداء کا انتقام اور بدلہ لینے والے کب آؤ؟ وارث حسین نے، حسین جو انبیاء کے وارث ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی بابا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، مجھے بتاؤ، حسین ابن علی علیہ السلام نے جب آخری قربانی تھی وہ دی، ایک مرتبہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھے غریب کی آواز پر لبیک کہنے والا؟ ہم مولا ہم نے لبیک یا حسین کہے ہیں، ہم مولا آپ ہی کے تو خادم ہیں، ہم زندہ ہیں تو آپ ہی کی وجہ سے یا حسین۔ امام زمانہ نے اپنا گریبان بھی چاک کر دیا، اپنی آستینیں بھی چڑھا لی، کل حسین کا عزادات اپنی آستینیں بھی چڑھا لے اور اپنے گریبان کے بٹن بھی کھول دے، اپنا سر ننگا رکھے، تو امام زمانہ راضی ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری آواز پر لبیک کہنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم خدا اور حرم رسول کی حفاظت کرنے والا۔ یہ آواز وہاں سے آئی، خیمے میں
جھولے میں ایک بچہ تھا جس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے دوسری مرتبہ آواز دی، پھر بچے نے ایسے ہی کیا، اور جب تیسری مرتبہ یہ ہوا تو بہن سے رہا نہ گیا، فرمایا فضا میرے حسین کو بلاؤ، میری ماں بہنوں شب عاشور ہے، بزرگوں جوانوں شب عاشور کی رات مصائب کی رات ہے۔ فضا نے فرمایا حسین مولا خیمے میں جلدی آئیے۔ ابا عبداللہ خیمے میں آئے، جب خیمے میں آئے تو بیویوں کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا رو کیوں رہے ہو، ابھی تو حسین زندہ ہے۔ بی بی زینب نے کہا بھیا ہم اپنے غم میں نہیں رو رہے، تو بہن کیا وجہ ہے، رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا بھیا جب سے آپ نے غربت کی آواز بلند کی ہے نا، یہ 6 ماہ کے اصغر کو جھولے میں چین نہیں آ رہا۔ اب پتہ چلا مدینے میں سغرا کے ہاتھوں سے جب علی اصغر کو لیا تو حسین نے کانوں میں کیا کہا تھا کہ اے اصغر کربلا میں تیری جگہ تیر کون کھائے گا؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں اب میں آپ سے اولاد والے ہیں نا، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے نا، میری ماں آپ سے پوچھ لوں اگر میری ماں آپ کے اپنی جھولی میں آپ کی گود میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو میں 2 منٹ کے لیے ریکویسٹ اور درخواست کروں گا اپنی گود سے بچے کو نیچے بٹھا دو، نیچے لٹا دو، اس لیے کہ آج اصغر کی ماں آ رہی ہے۔ اگر اس نے آپ کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ تڑپ جائے گی کہ اصغر کا بچہ نہیں، اصغر جو ام رباب کی گود کا دارا تھا آج اس کی مظلومیت کی رات ہے۔ اجرکم اللہ، سنیے گا مسائل بڑے آرام سے سنیے گا، اور اگر آواز نکال کے رو سکے تو امام صادق کی حدیث پہ عمل ہوگا۔ عزاداروں حسین نے فرمایا رباب لاؤ اصغر مجھے دو، میں پانی پلا کر لاؤں۔ رباب نے علی اصغر کو دیا اپنے بابا کے، حسین اصغر کے بابا کے ہاتھ میں، کہ اب حسین علی اصغر کو پانی پلا کر لائے۔ ماں نے چوما، علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں آئے، خیمے سے نکلے، خدا حافظ کیا، مقتل میں آئے۔ اب میں آپ سے پھر سوال کروں، اولاد والے ہوں مجھے بتاؤ 6 مہینے کا بچہ ہوتا کتنا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کو پانی کتنا چاہیے؟ کتنا پانی چاہیے بابا؟ اگر 6 مہینے کے بچے کو ایک ہاتھ کی انگلی پانی میں ڈال کر اسے گیلا کر لیا جائے اور بچے کے منہ میں دے دیا جائے تو یہ بچہ اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اور شیعوں آپ کے اصغر کو اتنا پانی بھی نہیں دیا۔ میری ماں آپ زیادہ سمجھتی ہے بچوں کی مصیبت۔ اصغر کو جب لے کر آئے امام حسین نے جملہ پڑا، مقتل کا پڑھا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حسین نے فرمایا قوم اشقیاء کو اما ترونا، اے قوم اشقیاء تم دیکھ نہیں رہے کیف یتلذا، یہ میرا بچہ تلذی کی حالت میں ہے۔ پتہ تلذی کسے کہتے ہیں؟ تلذی عربی زبان میں اسے کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں، سنیے گا اگر دل ہے، اس حالت کو کہتے ہیں جب فش جو مچھی پانی سے باہر آ جائے، مچھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی نا،
لیکن جب مچھی پانی سے باہر آتی ہے تو ابھی اس میں تھوڑی سی طاقت اور ہمت ہوتی ہے، وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ طاقت ختم ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر آہستہ 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 ادھر ادھر رائٹ اور لیفٹ ہوتی ہے، اور جب یہ بھی طاقت ختم ہو جائے تو پھر فقط منہ کھولتی ہے اور منہ بند کرتی ہے۔ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ مچھی اب مرنے والی ہے، اس کا سانس نکلنے والا ہے۔ عربی زبان میں اسے تلزی کہتے ہیں، یعنی حسین کہہ رہے ہیں اے قوم اشقیاء، میرا بچہ اتنا پیاسا ہے کہ اگر پانی نہ ملا تو میرا بچہ مر جائے گا۔ اے قوم اشقیاء سے پانی پلاؤ۔ یا صاحب الزمان، قوم اشقیاء کو رحم نہیں آیا، خدا نے شب عاشور کا ماتم کرے، قوم اشقیاء کو رحم نہیں آیا۔ قوم اشقیاء نے کہا کہ حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے۔ اختر نے لکھا، علماء پڑھتے ہیں، حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا، کہا دیکھو میں ہٹ جاتا ہوں، تم اس بچے کو پانی پلا جاؤ۔ عزادارہ نے سید الشہداء، شب عاشور کا ماتم کرنے والوں، ایک مرتبہ جیسے ہی تپتی اور گرم زمین پہ اصغر کو لٹایا، وہ 6 مہینے کا نازک بدن، ایک مرتبہ اصغر کو جب گرم زمین کا احساس ہوا، آواز دی بابا مجھے ذرا جلدی اٹھاؤ۔ بابا گرم زمین ہے۔ عزاداروں، ظالم کو اس وقت بھی رحم نہ آیا، حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا۔ اپنے بچوں کو یاد کرو گے تو رونا آئے گا، اپنے معصوم بچوں کی پیاس کو یاد کرو تو رونا آئے گا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا، کہا اصغر بیٹا حجت تمام کرو۔ اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرانا شروع کی، ظالموں میں پیاسا ہو مجھے پانی پلاؤ۔ اپنے ساتھ بلور زیاد نے کہا ارمال اکتا کلام الحسین، سننے والوں سنو، اکتا کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر دے۔ وہ ملعون کہتا میں کس کو نشانہ بناؤ؟ حسین کو نشانہ بناؤ یا اس بچے کی گلے کو نشانہ بناؤ؟ وہ ملعون کہتا ہرمل، یہ بچہ جو ہے نا حسین کی گود میں، اس کو نشانہ بنا۔ کمان میں تیر رکھا، تیر چلایا نہیں چلا، دوبارہ تیر چلایا نہیں چلا، تیسری مرتبہ تیر چلایا نہیں چلا۔ رونے والوں، ایک مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بچے پر جب تیر نہیں چل رہا تھا تو وہ کہتا حرمان تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا، اب میں کیسے پڑھوں بابا، کیسے پڑھوں عزیزوں، کیا جملے پڑھوں آپ کے لیے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا۔ کہا بتا تو نے کیا دیکھا؟ کہا جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایسے لگتا ہے بچے کی ماں کہہ رہی ہے، بچے کی ماں کہہ رہی ہے ظالم اپنا تیر دیکھ، میرے بچے کی گردن کو دیکھ، ظالم اپنا تیر دیکھ، اپنے تیر کا ویٹ دیکھ، میرا بچے کا ویٹ دیکھ، تیر نہ چلا۔ عزاداروں کا آنکھوں پہ پٹی باندھی، کیسے پڑھوں عزیزوں؟ امام زمانہ کا سلام پڑھنے والا ہوا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، حرمل کا تیر چلا، 3 شعبوں والا تیر چلا، اصغر کے گلے اور کان میں لگا، دوسرے گلے اور کان سے نکل کر حسین کے بازو پہ لگا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام و شہید پر جو حسین کے ہاتھوں ذبح ہو گیا، جیسے ہی تیر حسین کے بازو پہ لگا، اصغر نے اپنی بے زبانی میں کہا بابا تیر بڑا وزنی تھا، میں اپنی گردن پہ نہ سنبھال سکا، آپ کے بازو پہ لگ گیا، اصغر کو معاف کرنا۔ حسین کے ہاتھوں میں اصغر شہید ہوئے،
آج علی اصغر کا رونا ماتم کرنے آئے ہو، اور 2 جملے ایسے پڑھوں گا، قیامت کے جملے پڑھوں گا، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، امام صادق کی حدیث پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حسین نے بدل لیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا میں قضاء تسلیما لامرہ، خیمے کی طرف آئے، خیمے سے بات پیچھے آئے، 7 مرتبہ جو کل عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، 7 مرتبہ حسین ابن علی خیمے کی طرف آئے۔ یہی سوچا اگر یہ خیمے میں لاش گئی تو اس کی ماں مر جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد 7ویں مرتبہ خیمے کے پیچھے آئے، یا امام زمانہ خیمے کے پیچھے آئے۔ سکینہ نے سوچا میرے بابا کو دیر ہو گئی ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرا بابا کہاں ہے۔ سکینہ بی بی خیمے سے باہر آئی، اب کیا منظر دیکھا کہ بابا قبر تیار کر رہے ہیں۔ دوڑتی ہوئی خیمے میں آئی، اماں جلدی آؤ میرا بھائی مر گیا، اماں میرا بھائی شہید ہو گیا۔ اللہ دارو ماں جلدی سے آئی، ماں نے کہا میرے مولا میرے آقا یہ بچہ ایک مرتبہ تو میری گود میں دے دو۔ اصغر آئے گود میں، اصغر گود میں آئے، ماں نے گلے پہ نظر پڑی، چیخ مار کے کہا ہائے ظالم میرے بچے پر ایسا تیر چلایا۔ بس 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں۔ آج شب عاشور ختم ہو گئی۔ اللہ دارو ایک مرتبہ علی اصغر کو دیا، حسین نے قبر میں رکھا اور اب مٹی ڈالنا شروع کی۔ مٹی ڈالتے ڈالتے سر تک ڈال لی، اب یہ سینہ پورا مٹی ڈال چکے، اب سر کو چھپانا ہے یا امام زمان، اب سر کو چھپانا ہے، اب باپ نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور الٹے ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ فرمایا اے خدا اب حسین سے نہیں دیکھا جاتا کہ اپنے بچے کو کیسے ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر ایک جملہ سنو میں نے نمبر چھوڑا، آپ نے رو لیا، عبادت ہو گئی۔ عزاداروں 11 محرم کو سر گنے گئے، ایک سر کم نظر آیا۔ اب تو آوازیں نہ روکو، اب تو قیامت ہو رہی ہے، اب تو غضب کا جملہ ہے۔ یہ تو کسی غریب کے ساتھ نہیں ہوتا جو امام حسین کے بچوں کے ساتھ ہوا۔ عزادارہ نے سید الشہداء سروں کو گنا گیا، ایک سر کم نظر آیا، پوچھا وہ سر کہاں ہے؟ کہا حسین نے اپنے بچے کو دفن کر دیا۔ کہا جلدی سے جاؤ، نیزے لے کر جاؤ، کربلا کی زمین میں ڈھونڈو، میت باہر نکالو، سر ذبح کرو، میرے پاس لے کر آؤ یا امام زمانہ۔ ملعون چلے، جہاں نرم زمین ملی وہاں نیزہ مارا۔ رونے والوں ایک ملعون کا نیزہ اب جو زمین پہ لگا، اب جب اس نیزے کو نکالا تو علی اصغر کا بدن آیا۔